ایک اللہ والے کا قبرستان سے گزر ہوا، قبرستان سے گزرتے ہوئے اس اللہ والے نے دیکھا ایک قبر کھودنے والا قبرستان کے اندر قبر کھود رہا ہے۔ یہ جو آج ماڈرنٹی کی بات کرتے ہیں نا، سن لے توجہ سے، امیری غریبی جن کے دماغوں میں گھر کر چکی ہے، دولت کا نشہ جن کو چڑھا ہوا ہے، وہ سنیں توجہ کے ساتھ، اور وہ عورتیں بھی سنیں جن کا ہر وقت دماغ اور ان کا خیال صرف اور صرف دولت، صرف اور صرف مالداری، صرف سرمایہ، صرف ان کے لیے زیورات ہوں، ان کے پاس وہ چیز ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو، ان کے پاس وہ کپڑے ہوں جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ وہ غریبوں کو قیمتی کپڑے پہن کر دکھاتی ہیں اور ان کو چڑھاتی ہیں اور ان کو احساس کمتری میں ملوث کرتی ہیں۔ وہ سنیں توجہ کے ساتھ، اللہ والے کا قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا ایک قبر کھودنے والا قبر کھود رہا ہے، ادھر قبر کھود رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے قریب گئے، جا کر دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ اللہ والے نے جا کر اس سے پوچھا، تیری آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قبریں تیار کر رہا ہے، قبریں کھود رہا ہے۔ کہنے لگا، اے اللہ والے، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں بڑا گناہگار تھا، شرابی تھا، میرا کام ہے قبرستان میں قبریں کھودنا، 1000 میں لیا کرتا تھا ایک قبر کی قیمت، میں قبر کی قیمت لیا کرتا تھا اور اپنے اس پیسے سے شرابیں پیا کرتا تھا، میں اس پیسے سے جو ہے نشہ کیا کرتا تھا۔ لیکن میری زندگی میں ایک دن انقلاب آ گیا، ایک دن ایسا انقلاب آیا، وہ دن میری زندگی کو بدل گیا، اس دن نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس اللہ والے نے کہا تھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ کہنے لگا، حضور ایک روز میں نے 3 قبریں تیار کی، 3 قبریں میں نے کھودی، 3 قبریں تیار کی، 1000 قیمت قبر کی۔ میں نے سوچا 3000 کا آج میں نے کام کر لیا، قبریں تیار کر لی ہیں۔ میں ذرا سا تھک گیا تھا، میں تھک کر ذرا بیٹھ گیا، سستانے لگا، آرام کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، جب میں بیٹھ گیا ادھر میں آرام کر رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے فرشتوں کی ایک ٹولی اسی قبرستان میں آئی۔ چند فرشتے آئے، ان فرشتوں کا ایک سردار بھی ہے، ان فرشتوں کا، اس ٹولی کا، اس فرشتوں کے گروہ کا ایک سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی قبر کے پاس میں وہ کھڑے ہوئے تو اس ٹولی کے اندر کسی فرشتے نے اپنے سردار سے پوچھا تھا، اے سردار یہ بتاؤ اس قبر کے اندر کون دفن ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا ہے؟ جب اتنا معلوم کیا تو وہ فرشتوں کا سردار جو اس وقت میں ٹولی تھی، اس ٹولی کے فرشتوں کا سردار کہنے لگا، وہ فرشتہ کہنے لگا، اے فرشتوں سنو، اس قبر میں جو دفن ہوگا وہ کوئی گناہگار نہیں بلکہ جنتی دفن ہوگا، یہ جنتی کی قبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتے خوش ہو گئے، دوسری قبر کے قریب گئے، کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں، سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ دوسری قبر کے قریب میں جا کر پھر کسی فرشتے نے پوچھا کہ اس قبر کے اندر جو دفن ہوگا اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا ہے؟ تو پھر جواب دیا، یہ جو قبر ہے، اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا وہ بھی اللہ کا پیارا ہوگا، وہ بھی جنتی ہوگا، جنتی کی قبر ہے۔ لیکن جب وہ فرشتے تیسری قبر کے پاس آئے، پھر کسی نے معلوم کیا، فرشتے نے پوچھا، اے سردار اس قبر میں جو دفن ہوگا یہ بتا دیجئے اس کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا ہے؟ وہ فرشتوں کا سردار کہنے لگا، اس قبر میں جو دفن ہوگا اس کے ساتھ میں پہلا سلوک یہ ہوگا کہ قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ دونوں قبر کی دیواروں کو ملا دیا جائے تاکہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جائیں، پسلیوں کا چورا چورا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے جیسے میں نے اتنا سنا
میں لرز گیا، میرا دل کانپ گیا، میں بیٹھا ہوا سارا منظر دیکھ رہا ہوں، میں گھبرا گیا، میری آنکھیں بھیگ گئیں اللہ کے خوف سے۔ کہتا ہے فرشتے تو چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں 7 لوگ ایک مردے کو لے کر آئے، 7 لوگ ایک مردے کو لے کر آئے۔ آنے کے بعد میں مجھ سے کہنے لگے قبر کی قیمت بتا، میں نے بتا دیا 1000، انہوں نے مجھے دیے 1000، اور دینے کے بعد میں انہوں نے نماز جنازہ کے لیے صفیں بنائی، میں بھی اس میت کی نماز جنازہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے بھی نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ ہوئی، اس کو دفن کر دیا گیا۔ 7 لوگ صرف 7 آئے تھے۔ تو جب وہ جانے لگے میں نے ایک جانے والے کا ہاتھ پکڑا اور اس سے میں نے کہا اے خدا کے بندے یہ بتا جس کو تم نے لا کر دفن کیا ہے کون ہے؟ کیا تیرا رشتہ دار ہے؟ کیا تیرے گھر سے کوئی ہے؟ تیرا بھائی ہے؟ تیرا باپ ہے؟ تیرا بیٹا ہے؟ کون ہے؟ کہنے لگا نہ میرا بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا یہ ہماری بستی کا سب سے غریب آدمی ہے، سب سے غریب انسان ہے۔ کہا اس کو تم نے لا کر دفن کیا ہے، 7 لوگ آئے، باقی بستی کے لوگ کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے یہ ہماری بستی کا سب سے غریب آدمی ہے، غریبوں کے جنازوں میں مالدار کہاں جاتے ہیں؟ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں امیر کا جنازہ ہو چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو، لوگ دوڑے دوڑے آتے ہیں، اس کا بیٹا مجھے دیکھے گا خوش ہوگا، میت میں باپ کی آئے تھے، اس کا گھر والا کوئی دیکھے گا خوش ہو جائے گا ہمارے گھر آیا تھا، لیکن غریب کے دروازے پہ کوئی نہیں جاتا، جھڑک دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس غریب کی میت میں کون جائے گا؟ کہنے لگے کوئی امیر بستی سے نہیں آیا، ہم نے دیکھا یہ غریب ضرور تھا مگر اس نے اپنی زندگی اس حال میں گزاری، جھونپڑے میں رہتا تھا، سب رات کو سوتے تھے، اس کے جھونپڑے سے اللہ اللہ کی صدائیں آتی تھیں، یہ رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ذکر خدا میں مشغول رہتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے میں نے جس سے معلوم کیا تھا جب اس نے یہ ساری باتیں بتائیں، میں اس سے کہنے لگا او انسان تجھے مبارک ہو، تو نے جنتی کو دفن کیا ہے، تجھے مبارک ہو تو نے ایک جنتی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، تجھے مبارک ہو تم نے ایک جنتی کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے وہ چلے گئے، ایک قبر میں مردہ دفن ہو گیا جنتی، اللہ اکبر، دوسری قبر ہے، تیسری قبر ہے، 4 لوگ پھر ایک میت کو لے کر آئے، ایک جنازے کو لے کر آئے قبرستان میں، آ کر مجھ سے کہنے لگے قبر کی قیمت بتا، میں نے بتائی 1000، قبر کی قیمت ادا کی، اس کے بعد میں انہوں نے نماز جنازہ کے لیے جیسے تیاری کی، میں بھی کھڑا ہو گیا، نماز جنازہ پڑھی ہے، اس کو دفن کیا ہے، اس کے بعد میں نے پھر جانے والے کی کلائی کو پکڑ کر پوچھا تھا او انسان و خدا کے بندے یہ بتا کون ہے جس کو تم نے لا کر دفن کیا ہے؟ کیا تمہارا کوئی اپنا ہے، کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، کون ہے، کوئی عزیز ہے؟ کہنے لگے نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اپنا ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی اس سے رشتہ ہے، رشتہ بس اتنا ہے کہ یہ بھی مسلمان، یہ بھی مومن، ہم بھی مومن۔ کافر کون ہے، کیسے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ ہماری آبادی کا رہنے والا نہیں، ہماری بستی کا رہنے والا نہیں، یہ مسافر ہے، یہ سفر کے عالم میں تھا، اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا، سفر کے عالم میں خیمہ لگایا، مگر ہم نے دیکھا تھا رات بھر، ہم نے دیکھا تھا دن میں بھی رات میں بھی، اس نے خیمہ تو لگایا تھا مگر اس کے خیمے سے اللہ اکبر کی صدائیں آیا کرتی تھیں، اذان کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی، نمازیں پڑھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کوئی نہیں آ رہا تھا، کوئی مالدار قریب نہیں آ رہا تھا، ہم 4 لوگ آگے بڑھے، ہم نے کفن دفن کا انتظام کیا، لا کر ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے اس سے کہا او انسان تجھے مبارک ہو، تو نے ایک جنتی کو لا کر دفن کیا ہے، تم 4 نے ایک جنتی کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے، اور تمہارے ساتھ میں نے بھی جنتی کی نماز جنازہ پڑھی۔
اللہ اکبر. ایک قبر باقی رہ گئی. کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بڑا ہجوم آیا. ایک میت کو لے کر ہزاروں لوگ آئے. ایک بڑا ہجوم آیا. قبرستان میں جگہ باقی نہ رہی. آ کر مجھ سے کہنے لگے او قبر کھودنے والے اس قبر کی قیمت بتا. میں نے بتایا 1000. میرے منہ پر انہوں نے 1000 مارے اور کہنے لگے دور ہٹ جا, دور ہو جا. میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں. انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی. اس کے بعد میں اس میت کو قبر میں اتار دیا, مٹی بھی ڈال دی. اب وہ جب جانے لگے تو میں نے پھر کسی ایک کو پکڑا, اس سے پوچھا اے انسان یہ بتا, اے خدا کے بندے یہ بتا, یہ مرنے والا کون ہے جس کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں؟ یہ مرنے والا آخر کون ہے؟ انسانوں کا ہجوم اسے یہاں قبر میں دفنانے آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہنے لگا تو نہیں جانتا یہ اس بستی کے سب سے امیر آدمی کی بیوی ہے. اس بستی کے سب سے امیر آدمی کی بیوی کو لا کر دفن کیا گیا ہے. سب سے مالدار کی بیوی ہے, اس لیے یہ سارے لوگ آئے ہیں, اس لیے یہ سارا ہجوم ہے. دور دور سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ فلاں مالدار کی بیوی کو دفن کرنا ہے. اللہ اکبر. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میری آنکھیں بھیگ گئی. میں نے کہا کہ میرے بھائی جس کو لا کر تم لوگوں نے ابھی دفن کیا ہے, میں نے سارا منظر دیکھا ہے. فرشتے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس قبر میں جو دفن ہوگا وہ بڑا گنہگار, اللہ کا ناپسندیدہ, اس کے ساتھ سلوک یہ ہوگا کہ اس کی قبر کو ملا دیا جائے گا. دونوں دیواریں قبر کی ملا دی جائیں گی. کہنے لگا میں نے اس سے معلوم کیا او خدا کے بندے بس اتنا بتا دے اس کا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جائے گا. وہ کہنے لگا بھائی تو پوچھتا ہے تو چل ذرا ایک طرف آ جا, میں تجھے الگ میں بتائے دیتا ہوں. یہ ہے تو بڑے مالدار کی بیوی, مگر اس کا سب سے برا عمل یہ تھا یہ غریبوں کو جھڑکیاں دیا کرتی تھی. یہ غریبوں کو دھتکارا کرتی تھی, انہیں جھڑکیاں دیا کرتی تھی. اس کے دروازے پہ اگر کوئی غریب آ گیا, محلے کی غریب عورتیں محفل سجا کے آتی تھی, ہمارے گھر میں محفلیں چلی آنا, یہ انہیں مارا کرتی تھی تماچے. کہتی تھی تم غریبوں کے یہاں میں آؤں گی, تمہارے یہاں وہاں گندی جگہ پر میں آ کر بیٹھوں گی, میرا اسٹیٹس نہیں ہے. یہ اسٹیٹس کی باتیں کرتی تھی. آج بھی اسٹیٹس کی باتیں ہوتی ہیں, نہیں ہمارا یہ اسٹیٹس نہیں ہے. یہ غریبوں پر ظلم کیا کرتی تھی. اگر کسی نے بازار میں ہاتھ پھیلا دیا, اس کے آگے راستے میں ہاتھ پھیلا دیا, اگر کسی نے سوال کر لیا, اگر کسی نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تم بڑے امیر ہو مدد کر دو, یہ اس کو تماچے مارتی تھی, اس کو جھڑکیاں دیا کرتی تھی. کہتی تھی تمہاری اوقات کیا ہے جو میرے سامنے تم نے ہاتھ پھیلا دیا, میں تم جیسوں کے گندے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ سے کچھ رکھوں گی, تم نے سوچ کیسے لیا. غریبوں کو جھڑکیاں دیتی تھی. کہنے لگا قیمتی کپڑے پہن کر غریبوں کو دکھایا کرتی تھی, اتراتی تھی, وہ غریب آنسو بہایا کرتے تھے. قیمتی چپل پہن کر, قیمتی زیورات پہن کر ان کی نمائش کیا کرتی تھی. بے پردہ رہا کرتی تھی, بازاروں میں گھوما کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ قبر کھودنے والا آدمی, وہ قبریں تیار کرنے والا آدمی, جب اس نے اتنا سنا تو زاروں قطار رویا. اللہ والے سے کہنے لگا سنو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میری زندگی بدل گئی. اس دن سے میں نے شراب پینا چھوڑ دیا, نشہ کرنا چھوڑ دیا, دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور اس دن سے میں اللہ اللہ میں لگ گیا, اللہ کا ذکر کرنے لگا. ہر وقت اس کے خوف سے آنسو بہاتا ہوں, ہر وقت روتا ہوں, میرے بڑے گناہ ہیں, ہر وقت توبہ کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے, پروردگار میری خطاؤں کو بخش دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو اب ذرا توجہ کرو. وہ عورت جو غریبوں کو جھڑکیاں دیتی تھی, وہ عورت جو اسٹیٹس کی باتیں کرتی تھی, وہ عورت جو بے پردہ گھوما کرتی تھی, اس کا حشر کیا ہے کہ فرشتوں نے پہلے ہی بتا دیا اس کی قبر کی دیواروں کو ملا دیا جائے گا. اے میری ماں بہنوں غور کرو اور اپنی طرز زندگانی کو بدلو.
اپنی طرز زندگانی کو، اپنی روش کو بدلو، خدا کی قسم تم اپنے آپ کو بدلو گی، انقلاب آ جائے گا۔ ایک عورت بدل جائے پورا گھر بدل جاتا ہے، ایک عورت بدل جائے تو پورے گھر کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ اسی لیے گھروں کے ماحول پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔